الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان رواه البيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته فآثروا ما يبقى على ما يفنى رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن کے لیے بنایا ہے اور انسان اور جن کو آخرت کے لیے بنایا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ تبارک و تعالی کی انگنت اور لاتعداد مخلوقات میں دو مخلوق ہیں جو احکام کی مکلف ہے. ایک انسان ہے اور دوسرے جن. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے. ایک جگہ فرمایا یا معشر الجن والانس سنفرغ لكم ایھا الثقلان ان قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تمہارے حساب و کتاب کے لیے اے جماعت جن و انس. تو اللہ تعالیٰ کی انگنت اور لاتعداد مخلوقات میں یہ دو مخلوق ہیں جو مکلف ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور دستور عطا فرمایا ہے اور جنہیں احکام دیے ہیں اور جنہیں احکام دیے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو کائنات اور کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ ان دونوں مخلوقات کے لیے بنایا گیا اور ان دونوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی کی اور اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کر کے اس کے نواہی و زواجر سے بچ کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے. تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ساز و سامان پایا جاتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے, ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا جوئی, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا, اس کے نواہی و زواجر سے بچنا ہے, اس کی مان کر زندگی گزارنی ہے, اس کے ایک ایک حکم پر اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان کر دینا ہے. تو دنیا یہ ہماری ضرورت ہے. دنیاوی ساز و سامان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, ہم جی نہیں سکتے. ہم اپنے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے بغیر دنیا حاصل کیے ہوئے, بغیر دنیا کمائے ہوئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کی اجازت دی
اور صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ نیک مقاصد کے تحت دنیا کمانا اور دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنا اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا۔ تو دنیا حاصل کرنا اور دنیا کمانے کے اللہ تعالیٰ نے دو اسباب پیدا کیے، ایک جائز ایک ناجائز، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ آپ روپے پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جائیداد و پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، اور بھی جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو طرح کے اسباب پیدا فرمائے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ مثال کے طور پر آپ کو روپے چاہیے، روپے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ چوری بھی ہے، آپ چوری کر کے روپے حاصل کر لیں، خیانت کر کے دنیا کما لیں، بے ایمانی کر کے، رشوت لے کر کے، سود لے کر کے، کسی کو چونا لگا کر کے، دھوکہ دے کر کے، یہ بھی دنیا کمانے کے ذرائع ہیں، یہ دنیا حاصل کرنے کے اسباب ہیں، ان کے ذریعے سے بھی دنیا ملتی ہے، دنیاوی ساز و سامان حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اسباب اور ذرائع ناجائز اور حرام ہیں۔ ان ذرائع سے دنیا حاصل کرنا، دنیاوی ساز و سامان بنانا ناجائز ہے، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ بنایا گیا اس کی ایک ایک پائی حرام ہے۔ مثلا کسی نے چوری کی اور لاکھوں حاصل کر لیے، اب اس کا یہ جو عمل ہے چوری کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو لاکھ اس نے حاصل کیے ہیں چوری کر کے، ایک ایک پیسہ اس کے لیے حرام ہے۔ ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا اور رات کی رات میں وہ کروڑ پتی بن گیا، اس کا یہ جو عمل ہے ڈاکہ ڈالنا، یہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور ایک پیر کاٹ دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ایک پیر کاٹ دیا جائے گا۔ اور یہ جو اس نے کروڑوں حاصل کیے ہیں ڈاکہ ڈال کر کے، ایک ایک پائی اس کے لیے حرام ہے، ناجائز۔ تو دنیاوی ساز و سامان یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز۔ ناجائز اور غلط طریقے پر حرام ذریعے سے ایک پیسہ بھی حاصل کرنا، ایک تنکا بھی حاصل کرنا گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی جائز جو اسباب اور ذرائع ہیں، آدمی تجارت کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، زراعت اور کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ملازمت اور نوکری کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، محنت اور مزدوری کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یہ سارے اسباب ہیں، یہ جائز ہے۔ ان کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، ان کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، اگر آپ کے مقاصد نیک ہیں، آپ کے مقاصد نیک ہیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اگر آپ نے حاصل تو کیا ہے جائز اور حلال طریقے پر، لیکن مقصد نیک نہیں ہے، مقصد نیک نہیں ہے، تو پھر یہ جائز اور حلال طریقے پر کمانا بھی مصیبت اور بلا ہے۔ ناجائز اور غلط طریقے پر کوئی چیز حاصل کرنے کی تو شرعی اجازت ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں۔ جائز اور حلال طریقے پر حاصل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی مقصد نیک ہو تب، اور اگر مقصد نیک نہیں ہے تو جائز طریقے پر بھی جائز اور حلال طریقے پر بھی کمانا یہ مصیبت ہے اور بلا۔ اور اسی حقیقت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس شخص نے دنیا کمایا، دنیا حاصل کیا حلال اور جائز طریقے پر، حلال ناجائز اور حرام یہ تو ذہن سے نکال دے آدمی، اگر مسلمان ہے تو اپنے دماغ سے اس چیز کو کھرش کر کے نکال دے کہ وہ ناجائز اور حرام طریقے پر بھی کوئی چیز حاصل کرے گا، یہ تو کوئی گوشہ ہے ہی نہیں، کوئی شعبہ ہے ہی نہیں۔
جائز اور حلال طریقے پر اگر حاصل کر رہا ہے اور مقصد نیک ہے، چنانچہ فرمایا جس شخص نے حلال طریقے پر دنیا کمایا، دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا، اور اس کی نیت کیا ہے؟ استعفافا عن المسئلہ، تاکہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا دستے نگر بن کر کے نہ رہنا پڑے، وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، اس مقصد سے کما رہا ہے تاکہ اس کی جو اپنی ضروریات ہیں وہ پوری کرے، کسی کے سامنے دستے سوال نہ دراز کرنا پڑے، کسی کے اوپر وہ بوجھ نہ بنے، کسی کا دستے نگر بن کر کے نہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، یہ مقصد ہے۔ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس لیے کما رہا ہے تاکہ ہمارے ماں باپ کی جو ضروریات ہیں وہ ہم پوری کر سکیں، ہمارے بیوی بچوں کے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسی عبادت فرض فرمائی ہے تاکہ ہم یہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمرے کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے، اور حج اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ جا کے عمرہ کرے، تاکہ وہ حج کرے۔ جہاد بہت بڑا فریضہ ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سامان تیار کر سکے۔ یہ وہ ساری عبادات ہیں جن میں مال کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے وہ حلال طریقے پر مال کما رہا ہے۔ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اور اس مقصد سے وہ کما رہا ہے تاکہ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے محلے اور پڑوس میں اور پوری امت میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں، لاچار ہیں، امت کے افراد میں جو عضو ضعیف ہیں، خود اپنی ان ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ ان کی حاجت روائی کر سکے، ان کی اشکشوئی کر سکے۔ اگر ان کو دوا علاج کی ضرورت ہے تو ان کی دوا علاج کا بندوبست کر سکے، اگر ان کو کپڑے لتے کی ضرورت ہے تو کپڑا لتا مہیا کر سکے، اگر ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے تو اس کی کوشش کرے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو مقاصد حسنہ کہا جاتا ہے، نیک مقاصد۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی شخص دنیا کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، دنیا کا ساز و سامان جمع کرتا ہے، ذریعہ آمدنی حلال اور جائز ہو اور مقاصد نیک ہوں، دو چیزیں، ذریعہ آمدنی حلال اور جائز ہو، مقاصد نیک ہوں، اور پھر مال کما رہا ہے، ساز و سامان حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ یلقى اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اللہ کی خصوصی نوازش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ کس کا؟ جو جائز اور حلال طریقے پر دنیا کمائے، دنیاوی ساز و سامان حاصل کرے اور مقاصد نیک ہوں، مقاصد نیک ہوں تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ ومن طلب الدنيا حلالا مكافرا مفاخرا مرائيا، اور جو شخص حلال اور جائز طریقے پر دنیا کما رہا ہے، ناجائز کے قریب نہیں جا رہا ہے، حرام کے قریب نہیں جا رہا ہے، رشوت کے ذریعے سے نہیں، سود کے ذریعے سے نہیں، چوری اور ڈاکہ کے ذریعے سے نہیں، خیانت اور بےایمانی کے ذریعے سے نہیں، جیب کاٹ کر نہیں، حلال اور جائز طریقے پر محنت و مزدوری کر کے
تجارت و کاروبار کر کے، زراعت و کاشتکاری کے ذریعے سے، ملازمت اور نوکری کے ذریعے سے، لیکن مقصد نیک نہیں ہے، مقصد نیک نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مکاثرن، تاکہ اس کا شمار مالداروں میں ہو، تاکہ اس کا شمار مالداروں میں ہو۔ ہر سال مالداروں کی ایک لسٹ سامنے آتی ہے نا عالمی سطح پر، کہ سن 2016 میں دنیا میں 10 بڑے بڑے مالدار ہیں، پہلے نمبر پر فلاں ہے، دوسرے نمبر پر فلاں ہے، تیسرے نمبر پر فلاں ہے، کتنے لوگ اسی لسٹ میں آنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ مالداروں کی جو فہرست سالانہ شائع ہوتی ہے میرا نام ان میں آ جائے۔ مکاثرن، اس لیے مال کما رہا ہے تاکہ مالدار کہلائے، اس کا شمار مالداروں میں ہو جائے۔ مفاخرن، اس لیے مال کما رہا ہے تاکہ دوسروں پر شیخی بگھار سکے، مال کے ذریعے سے دوسروں پر اپنی بڑائی جتا سکے اور پھینک پھانک کر سکے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، وہاں بھی میں نے بنایا ہے، یہاں بھی میں نے بنایا ہے، جدھر دیکھیے میرا ہی میرا ہے۔ مفاخرن، اس لیے مال کما رہا ہے تاکہ مال کے ذریعے سے دوسروں پر اپنی بڑائی جتا سکے، لوگوں کے سامنے شیخی بگھار سکے، لوگوں پر رعب جما سکے، لوگوں کے سامنے پھینک پھانک کر سکے۔ یہ مقصد ہے، اس مقصد سے وہ کما رہا، جائز طریقے پر کما رہا، لیکن مقصد یہ مرائین، مال کما رہا ہے، مال کما رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے اور خرچ کر کے لوگوں سے داد و تحسین حاصل کر سکے کہ فلاں تو بہت خراش ہے، فلاں تو بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا داتا ہے، کوئی بھی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں آتا، فلاں جگہ اس نے لاکھوں لگا دیے، فلاں جگہ سیلاب آیا تھا اس نے کروڑوں دے دیے، فلاں جگہ طوفان آیا تھا اتنے گھر اس نے آباد کیے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کا نام ہو، اس کو شہرت حاصل ہو، لوگ واہ واہ کریں، واہ واہ کریں۔ فرمایا ان مقاصد کے تحت جو آدمی مال کمائے گا، دنیا حاصل کرے گا، چاہے اسباب اور ذرائع حلال اور جائز ہی کیوں نہ ہو، فرمایا یلقى اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالی اس سے سخت ناراض ہوں گے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ جو ناجائز طریقے پر کما رہا تھا؟ نہیں، جائز اور حلال ذریعے سے کما رہا تھا، لیکن مقصد نیک نہیں تھا۔ ہم سب اپنے وطن سے دور یہاں آگے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے وطن سے دور، بہت دور یہاں آگے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حصول معاش، طلب رزق، حصول معاش، طلب رزق۔ ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، تو ہم اس مقصد کو کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ ہم جو حصول معاش میں لگے ہوئے ہیں، طلب رزق میں لگے ہوئے ہیں، روپے اور پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آیا ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ناجائز اور حرام سے تو بچا لیا، لیکن اگر جائز ہے تو پھر مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد کیا ہیں؟ ارادے کیا ہیں؟ نیک نیت ہے، حسن نیت ہے یا بد نیت؟ اگر خدا نخواستہ ذرائع ناجائز ہیں تو پھر تباہی و بربادی مقدر میں لکھی ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور اگر اسباب تو جائز اور حلال ہے لیکن مقاصد اچھے نہیں ہیں تو بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ لیکن اگر اسباب حلال اور جائز ہیں اور مقاصد نیک ہیں تو یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسے دیے جائیں اور دنیا کمانے پر اس کی تعریف کی جائے، اس کی ستائش کی جائے
یہ دنیا نہیں کما رہا ہے بلکہ یہ عبادت کر رہا ہے. دنیا نہیں کما رہا ہے بلکہ یہ عبادت کر رہا ہے. لیکن یہ عبادت ہم میں سے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کر. اگر واقعتاً کوئی اس شرف سے مشرف ہے، اس نعمت سے مالا مال ہے، تو پھر اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مزید مانگنی چاہیے، استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور ہر قسم کے ناجائز اور حرام ذرائع سے بچنا چاہیے اور غلط نیت اور برے ارادے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. حلال اور جائز طریقے پر کمائے اور نیک مقاصد کے تحت کمائے. لیکن جائز اور حلال طریقے پر دنیا کمانا، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا نیک مقاصد کے ساتھ بھی ایک حد کے اندر رہ کر ہونا چاہیے. ایک حد کے اندر رہ کے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حد نہ ٹوٹنے پائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ضائع ہونے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فریضہ ادائیگی سے نہ رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت ہے ہماری، اور ضرورت بقدر ضرورت ہونی چاہیے. ضرورت بقدر ضرورت ہونی چاہیے. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت. ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. اگر دنیا کو اپنی منچاہی بنانا چاہے گا تو آخرت اس کی منچاہی نہیں بن سکتی، اور اگر آخرت کو اپنی منچاہی بنانا چاہے گا تو دنیا اس کی منچاہی نہیں بن سکتی. اگر دنیا کو اپنی من مطابق کرنا چاہے گا تو آخرت اس کی من مطابق نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے، اور اگر آخرت کو اپنے من مطابق کرنا چاہے گا تو دنیا اس کی من مطابق نہیں ہوگی. اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے من مطابق کس کو کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کو زیادہ وقت دیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا کمانے پر خرچ کیا تو اس کی آخرت بگڑے گی. اگر نہیں بگڑے گی تو کم از کم ویسی نہیں بنے گی جیسی ایک بندہ مومن کی آخرت بننی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو، اللہ کی تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اور وقت کو اس نے امور آخرت پر لگایا تو ظاہر ہے جو ہر وقت اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے میں لگا رہے گا تو دنیا کمانے کے لیے اس کو اتنا وقت نہیں ملے گا، اتنی فرصت نہیں ملے گی، تو پھر دنیا اس کی من مطابق نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، جہاں کا سکھ ہمیشہ ہمیش کا سکھ ہے، جہاں کی خوشی ہمیشہ ہمیش کی خوشی ہے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، فرمایا اس کو ترجیح دو اور اس کو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان پر مقدم رکھو تاکہ تمہاری آنے والی جو لامحدود اور غیر متناہی زندگی ہے وہ تو اچھی سے اچھی بن جائے، اور دنیا تو ایک مسکین، ایک فقیر، ایک تنگ دست، ایک مفلس اور کنگال کی بھی گزر جاتی ہے. جو آدمی بریانی، مرغ مسلم اور نہ جانے کیا کیا کھا رہا ہے اس کی بھی دنیا بن رہی ہے، اور جو آدمی چٹنی روٹی، نمک روٹی، سرکہ روٹی یا صرف روٹی پر گزارا کر رہا ہے دنیا اس کی بھی گزر رہی ہے. تو عارضی جگہ ہے، یہ گزر ہی جائے گی، یہ گزر ہی جائے گی. مسئلہ آنے والی زندگی کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو اسی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دنیا جو تمہاری ضرورت ہے اس کو بقدر ضرورت رکھو، آخرت جو تمہارا مقصد ہے اس کو مقصد بنا کر جیو اور زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیتوں کو اس پر لگاؤ، اور یہ جو فانی ہے اس کو باقی بنا دو. یہ جو فانی ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو استعداد اور صلاحیت، ہمارے پاس جو روپے پیسے سب فانی ہے، لیکن اگر اس کو باقی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ بھی باقی ہو جائے گا، اور اگر فانی کے ساتھ جوڑیں گے تو فانی ہی رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جانے والا، مٹ جانے والا ہے، اور جس کو تم نے اللہ سے جوڑ دیا تو اللہ چونکہ باقی ہے اس لیے جو چیز اللہ سے جڑ گئی وہ بھی کیا ہو گئی؟ باقی ہو گئی. آپ کی جیب میں 100 روپے 100 ریال ہے،
آپ نے 95 ریال اپنے جیب میں رکھے اور 5 ریال صدقہ کر دیا اللہ کی نسبت سے، کیا یہ 95 ریال خرچ نہیں ہوں گے؟ آپ کے پاس سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ اعلیٰ درجے کے بخیل ہیں اور آپ نے 95 ریال خرچ نہیں ہونے دیے تو کیا یہ آپ کی قبر میں جائیں گے؟ کسی اور کے ہتھے لگیں گے۔ لیکن یہ جو 5 ریال آپ نے اللہ کی نسبت سے صدقہ کر دیا، یہ باقی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قبر میں اس کا فیض آپ کو پہنچے گا نہیں، دنیا میں بھی پہنچے گا، قبر میں بھی پہنچے گا، اور حشر میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی جو حقیقت ہے اللہ تعالی ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، اور دنیا کو ضرورت سمجھ کر اور آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استعداد اور صلاحیت ہمیں دی ہے، اس استعداد اور صلاحیت کو آخرت بنانے پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر فتنہ سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو بچائیں، حفاظت فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.